السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے والی ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے، یہ وظیفہ کیا اور محبوب کو بلا لیا، یہ وظیفہ کیا ادھر پڑھا اور دعا قبول ہو گئی۔ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے اسی چیز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ وظیفہ کیا اور وہ محبوب بھیج دیں؟ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمارے گمان سے باہر ہیں، پر اس طرح کی چیزیں کرنا، سوچنا کہ میں نے فلانے سے سٹون لیا ہے اور وہ سٹون نے ایسی کرامات کیے ہیں کہ وہ جو جس سے ریلیشن شپ میرا خراب تھا وہ میرا لڑکا واپس آ گیا ہے، اس کو اب ایسی بات میں کروں گی نا کہ وہ لڑکا واپس آ گیا تو سب کو بہت برا لگے گا، کیونکہ اس سے ایسے بلاتے ہیں، وہ ایسے کر رہیں گے، میری بات سنتے ہیں، جو صحیح بات ہے نا، ان کو ایسے ہی بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بیویاں بنانے کا حکم یہ ہے، اور ساتھ میں ان کے ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ دوستیاں نہ کرو، ٹھیک ہے نا، ان کو دوست بنا کے رکھنا، دوست بنا کے نہیں رکھو، بیوی بنا کے رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ جب مجھے یہ ملتی ہے آیت تو میں اس آیت کو ضرور جو ہے وہ ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے، اور ایک بہت امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ٹپ بھی ہے اس کے اندر، اس ویڈیو میں جو میں دینے والی ہوں، جس سے ہمیں یہ جو صحیح بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انر گرومنگ کی بات ہے۔ ایک بندہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، آپ اس کے پیچھے کر رہے ہیں وظیفے کہ میں اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھیں، یہ دوسرے لوگوں کے کلچرز میں تو یہ چیز ان کو پھر بھی سمجھ آتی ہے، وہ اپنے انر سیلف پہ کام کرتے ہیں، پر ہمارے جو ہے وہ قرآن کو اس طریقے سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، اگر آپ مشکل میں ہو نا، یا آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے قرآن پڑھ کے یا تسبیحات کر کے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کر کے اسے ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ، آپ کے اس نام کی بدولت، آپ کے اس کلام کی بدولت میری زندگی میں اس خوشی کو واپس لے آئیے۔ پر اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اتنے 100 مرتبہ یہ والا آیت، اتنے 100 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں اور آپ کو جو ہے وہ فلانا واپس آ جائے گا اتنے دنوں میں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس طرح کی ڈیسپریشن سے، اس طرح کی چیزوں سے آپ کس سے کھیل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کھیل رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فلانی آیت کا اور اتنی قرآن پاک جسے اتنی عظیم کتاب بنایا گیا، اس کو صبر کے لیے، اس کو مدد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کو اس طرح کے چیزوں کے لیے نہیں کیا جاتا۔ میرا یہ کنسیپٹ ہو سکتا ہے میری بات سے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کریں، اب اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگیں۔ اب دکھی ہیں سورۃ دہا پڑھیں، یا حیو یا قیوم پڑھیں، درود پاک کا ورد کریں، بہت زیادہ تکلیف میں ہے سورہ یوسف کا ورد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس پرابلم سے گزر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوب کو واپس بلانے کے لیے یا میرا جو ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہو رہا تو میں ایسا کیا کروں، وہ بھی ہے کہ آپ وہ چیز پڑھیں، لیکن اس طرح سے پڑھنا کہ اتنی اس آیت کو آپ نے اتنے 100 مرتبہ جائے نماز پہ بیٹھ کے ایک چلے کی طرح کرنا ہے، تو یہ کس کو ڈوچ دے رہے ہیں ہم، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ آپ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں؟ دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، پر یہ ایک استعمال والے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی نا بہت زیادہ ڈیپ میننگ ہے۔ اب ہم اسے 2 پہلوؤں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، ایک چیز یہ کہ ہم اس چیز کو اس طرح لے رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز بلیس کر دیں، وہ دل میں یہ نہیں ہر وقت ہی آپ اس چیز کے پیچھے پڑیں، اور آپ کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یار تم ایک طرف اور ہمیں نا یہ چیز دے دو، میں اس لیے بیٹھی ہوں یہاں، ورنہ یہ کام میرا ہو تو بس ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے پھر آپ ظاہری بات ہے آپ پریشان بھی ہیں، آپ کو یہ ساری ڈیسپریشن، یہ انر ورک ہے ایکچولی میں۔ آپ لوگ انر ورک نہیں کرو گے نا تو ان ساری چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا، اپنے آگے بھی جانا ہے، اور ہم نے نا آگے منہ بھی دکھانا ہے، تو اس طرح کے کام کریں کہ آگے منہ دکھانے کے لائق رہیں۔ نہ میرا یہ مقصد ہے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ دعا نہ کریں، نہ میرا یہ مقصد ہے کہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر نہ کریں، پر میرا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ فلانی آیت کو اتنی مرتبہ ورد کریں اور وہ بندے کو آپ کے تک واپس پہنچا دیا جائے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی شان ہے اور اتنی زیادہ برکت اور اتنا زیادہ نور ہے کہ آپ کے یہ سارے کام بن جاتے ہیں، پر یہ آگے منہ دکھانے کے قابل تو انسان کو ہونا چاہیے نا، یہ کس چیز کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔
اور اب جب سمجھنے والی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نا ہمیں غور و فکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر جائیں اور قرآن پاک کی ایک آیت لیں نا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا عطا کروں گا، اور اب اس بات کے بعد نا یہ بات بھی آتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہمیں گمان اچھا رکھنا ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے گی یا لیکن اس کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سائیاں ودائیاں لگانا اور یہ ایک ایسے پیٹرنز کریٹ کرنا کہ ہم اس چیز کے لیے یہ کریں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا، وہ سب ایک ایسے رونگ ایکٹس ہیں نا میرے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کا درس دیا ہے؟ صبر کرو، ٹھیک ہے؟ میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ صبر کرنے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ دعا کرنا چھوڑ دیں اور وظیفے کرنا چھوڑ دیں، میں بالکل اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو اور سرنڈر رہو، ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، میرے فیصلوں پہ راضی رہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نکال کے نا، مطلب ایک بات میں آپ کو ایک جنرل بات بتاتی ہوں، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا، یہ جو تم حرکت کرتی تھی نا، اب یہ بھی ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہو کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور بعد میں کہیں کہ نہیں یہ اس نے بتایا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتائی جاتی ہیں نا کہ اس طرح کرو تاکہ تمہارے سسرال والے خوش رہیں، اتنی عمر ہو گئی تو پھر ایسا ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ چیز لے کے آئے ہو تو پہلے ان کو دو، یہ ساری چیز جو ہے وہ یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں، پر کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ اگلے گھر جب آپ نے جانا یا آپ نے اپنی زندگی میں آپ کسی چیز کی وش کر رہے ہو تو اس کے لیے جو بیسک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو لے کے چلنا ہے، اللہ کو کیسے خوش رکھنا ہے، بس اس کے اندر کیسے مرج ہونا ہے کہ یہ خوش آپ اللہ کو کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے پیچھے آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ چیز ملے، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے نا یقین کریں آپ کا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا جہاں پر آپ کا یہ مقصد ہوگا کہ میں یہ کام کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو کے مجھے یہ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ اس ساری باتوں کو جانتے ہیں، وہ آپ کس کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے انر سیلف کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ جب آپ اندر سے اتنے فری اور اپنے اندر سے اتنے توکل سے بھرے ہوئے اور کانفیڈنٹ انسان ہوں گے نا کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیسٹ پلانس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی انسان کے لیے بیسٹ پلانس کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جہاں پر کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ہمیں پھر اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ایکچولی میں ہماری جو روح ہے نا وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کا کام نہیں ہوا ہوتا، ہماری روح کو خوراک کی ضرورت ہے، وہ نہیں ملی ہوتی، وہ پیار جو آپ اس کے تک ڈھونڈ رہے ہیں وہ پیار آپ کو خدا کے علاوہ اور کہیں نہیں ملنا، اور آپ انسان کا سکون اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی رکھ دیا ہے، اور وہ انسان کیسے اس کو اڈاپٹ مطلب وہ پا لے گا، اس کو وہ اس طریقے سے ہی پائے گا جب وہ اپنے اندر جائے گا، اور اپنے اندر جانے کی یہ منزلیں ہیں کہ آپ سرنڈر ہونا سیکھیں، اب صبر کرنا سیکھیں، اور ان چیزوں کو صحیح معنیوں میں پہچاننا سیکھیے، اس کے اپوزٹ میننگز نہ نکالیں کہ اب مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے تو میں نے اب یہ چیز نہیں کرنی، یا مجھے کہہ دیا گیا کہ میں چھوڑ دوں، یہ چھوڑنا یہ سب کرنے کا نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، لیکن ہم اپنے تھنکنگ کے مطابق اس چیز کو لیتے ایسے ہیں۔ اپنے اندر نا وزڈم کلیکٹ کریں، اس چیز سے ہی آپ کے اندر سیٹسفیکشن آتی ہے، توکل آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں اور اپنی مطلب ایک جرنی سٹارٹ کریں جو آپ سے خدا تک جاتی ہوں، اور پھر ہی یہ ساری چیزیں پاسبل ہوتی ہیں۔ چیزوں کا کیا ہے، لیکن ایک چیز جو آپ کا انر سیلف، آپ کی روح، جو کہتے ہیں نا الف کے 2 سرے ہیں بس، تو وہ ایک بات بتاتے ہوتے ہیں نا بڑے کہ مطلب یہ ہی ساری دنیا، مطلب ایک نقطے پہ بات ختم ہوتی ہے، یہ جو عابدہ پروین کا ایک صوفیانہ سانگ بھی ہے، تو اس کا مطلب بات یہ کہ الف کے ایک سرے پہ خدا ہے اور دوسرے سرے پہ تم ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو بیچ والا رستہ ہے نا، اس کے یہ جو آپ کو یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ چیری آن دا کیک ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ سب چیزیں ایک نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا ہے کہ یار یہ ایسا بھی ایکسپیرینس، تو وہ جو آپ کو وہ ایکسپیرینس ہے نا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جو آپ کو فیلنگ آئی تھی نا اندر سے کہ آپ کو وہ جو پیار محسوس ہوا تھا، آپ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کے لیے آپ کس چیز کو ہتھیار بنا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ وظیفے نہ کریں، لیکن اس چیز کے لیے اللہ کو راضی کرنا، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی کنیکشن ہونا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، پر اس چیز تک ہی محدود رہنا، وہاں سے نکل کے پورا رستہ آپ کا ڈیوائن کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طریقے سے ڈائیورٹ نہ ہونا، یہ بہت بری بات ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے کام یا وظیفوں کے بعد بھی آپ کا کچھ نہیں بنتا۔
تو یہی آج کا مین پرپس تھا کہ یہ ساری چیزیں نا ہمیں سیکھنی ہے. جب ہم اندر سے گرو کریں گے نا تو یہ باہر والی چیزیں کچھ بھی نہیں رہیں گی. وہ ایک ڈسٹریکشن، ایک کہتے ہیں نا ایک مقناطیس جب بن جاتا ہے نا تو پھر دنیا بھر کی ساری لوہے کی چیزیں اس تک اٹریکٹ ہو کے آ ہی جاتی ہیں. تو اپنے آپ کا رکھیے بہت سارا خیال، اور اپنے آپ کو پریورٹی دیجیے، اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دیجیے. میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ پریورٹی اپنے آپ کو بنائیے، اللہ تعالیٰ کو بنائیے، اور کسی دوسری کسی چیز اور انسان کو وہ ویلیو نہ دیجیے. دنیا کی رنگینیوں میں خود کو جو ہے وہ گھرنے سے محفوظ کیجیے، اور اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رکھیے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.